معزز ناظرین، طلاق اس حق کا نام ہے جسے شریعت اسلامی نے شوہر کو نہایت خاص حالات میں استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ طلاق مسلم عورت کی گردن پر لٹکتی ہوئی تلوار ہے جس سے خوف کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم کا نمونہ بنی رہتی ہے۔ یہ محض بکواس اور پروپیگنڈا اور اسلامی قانون کی روح سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ در حقیقت پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان غیروں کے نشانے پر ہیں۔ ان کا وجود، ان کا ملک، ان کی جائیدادیں، ان کا کاروبار، ان کا دین و مذہب، سب کچھ غیروں کے نشانے پر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑی کمی خود مسلمانوں کی ہے۔ انہوں نے صحیح طور سے اسلام کا پیغام اپنے قول و عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملی مفادات کو بھینٹ چڑھا دینے میں آر نہیں محسوس کیا۔ طلاق پر جو واویلا مچا اور نہایت جلد بازی میں 3 طلاق پر 3 سال کی سزا کا جو بل پارلیمنٹ میں پاس کر لیا گیا، اس کے پیچھے کئی مقاصد کار فرما تھے، جیسے اکثریتی طبقے کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں بٹورنا، اقلیتی طبقے کے ضمیر فروشوں کو اپنا ہمنوا بنا لینا، اور اسی بہانے مسلم نوجوانوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر ان کے مستقبل کی شمعیں گل کر دینا۔ شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو 3 طلاق طلاق بدعت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو تو سب سے پہلے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائے، پھر بات نہ بنے تو اس کا بستر الگ کر دے، ضرورت ہو تو ہلکی تنبیہ کر دے، پھر بھی بات نہ بنے تو دونوں خاندانوں والے مل کر ان کے درمیان صلح کرا دیں، پھر بھی حل نہ نکلے تو شوہر ایک طلاق رجعی دے۔ اگر اس نے دوران عدت رجوع کر لیا پھر سے اسے بیوی بنا لیا تو بہت اچھا، اور اگر عدت گزر گئی تو عورت اس کے نکاح سے نکل گئی جیسا کہ وہ چاہتا تھا۔ طلاق کے بارے میں حدیث پاک ہے، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ ہے اسلام کے قانون طلاق کی ایک ہلکی سی جھلکی۔ اور پھر مسلمانوں میں جو طلاق کی شرح ہے وہ دوسری قوموں اور مذاہب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ مسلم عورت بیچاری نہایت مظلوم ہے، شوہر جب چاہے اسے طلاق دے کر گھر سے باہر کر دے، عورت بیچاری کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ یہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔ خود بیوی کے پاس کئی اختیارات ہیں، جیسے عورت نکاح کے وقت طلاق کا حق اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ اس حق طلاق کو طلاق تفویض کہتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے پاس خلا کا حق ہے، وہ چاہے تو کچھ مال دے دلا کر اپنے شوہر سے خلاصی پا سکتی ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اپنے عائلی مسائل کو عدالتوں میں لے کر چلے جاتے ہیں، جہاں وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور پوری ملت اسلامیہ پر حرف لگایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ طلاق، نکاح، وراثت جیسے عائلی مسائل کو شرعی دارالقضاؤں میں لے کر جائیں، علماء سے اپنے مسائل کو حل کرائیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جو فیصلہ آئے اس پر دل کی خوشی سے راضی ہو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر ایمان ہی ناقص ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اتنی سی بات تو آپ کو سمجھنی ہی چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، اور آپ کو ضرورت ہے قرآن و حدیث کے فیصلے اللہ اور رسول کے فیصلے کی۔ لہٰذا آج طے کر لیں کہ اپنے ہر طرح کے مسائل، خاص طور سے عائلی مسائل، خاندانی اور گھریلو زندگی سے متعلق مسائل اور معاملات کو آپ عدالتوں میں لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ شرعی دارالقضاء کا رخ کریں گے، جو آپ کے شہر اور اطراف میں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو شریعت کی روشنی دکھائیں۔ یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد طلاق اور نکاح کے مسائل سے بالکل نابلد ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام علم کا نام ہے۔ آپ سیکھیے طلاق اور نکاح کے مسائل اور زندگی کے تمام ضروری مسائل جو آپ سے متعلق ہیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اور اس قدر علم حاصل کرنا فرض عین ہے، یعنی خود اپنی زندگی شریعت کی روشنی میں گزارنے کے لیے ضروری علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔
اس کے لیے آپ مسائل کی کتابیں پڑھیں، دینی کتابیں پڑھیں جو ہر زبان میں موجود ہیں، علماء سے رابطہ رکھیں، دینی جلسوں میں شرکت کریں۔ افسوس کہ بہت سے نوجوان جانتے ہی نہیں کہ طلاق ہے کیا، نکاح کے کیا معنی ہے۔ وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ جب بیوی سے ناراض ہو یا غصہ ہو تو 3 طلاق دے دو، اور پھر روتے پیٹتے ہیں کہ بیوی حرام ہو گئی، نکاح سے نکل گئی۔ ہیلے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں جن کی کوئی گنجائش نہیں۔ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ مذاق میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، مذاق میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے، لہٰذا مذاق میں بھی طلاق کا لفظ زبان پر نہ لائیے۔ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ غصے میں طلاق واقع ہوتی ہے، پڑ جاتی ہے، لہٰذا غصے میں بھی طلاق نہ دیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پھر لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل بریف ٹاکس سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔